Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this video is for girls who have done their FSC. وہ گرلز جنہوں نے FSC کا ایگزام دیا تھا، فرسٹ ایئر کا رزلٹ آ چکا، سیکنڈ ایئر کے رزلٹ کا ویٹ کر رہی ہیں، یا جنہوں نے لاسٹ ایئر FSC کی تھی یا اس سے بھی لاسٹ ایئر FSC کی تھی اور کسی BS پروگرام میں وہ ایڈمیشن لے چکی ہیں اور وہاں پڑھ رہی ہیں، وہ اپنے پیرنٹس کے خوابوں کو پورا کر سکتی ہیں. ان کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہوتی ہے. خاص طور پہ میں یہ ویڈیو ان گرلز کے لیے بنا رہا ہوں، دوز ہو کینٹ سیکیور سو مینی مارکس، جن کے جو ہے نا وہ 1000 نمبر نہیں آتے، 950 نمبر نہیں آتے، جن کے ہارڈلی 700 750 مارکس آتے ہیں. یہ ویڈیو ان کے لیے ہے. تو اگر آپ غور سے سنیں گے میری یہ باتیں تو آپ کا کیریئر بن سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو جو آنے والی معلوماتی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو اویلیبل رہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں. مائی ڈیئرس، جب کسی بھی کپل کو اللہ کی ذات اولاد کی نعمت سے نوازتی ہے، وہ بیٹا ہو یا بیٹی، تو ان کے خواب ہوتے ہیں. ان کے لیے بیٹوں کے لیے بھی خواب ہوتے ہیں اور ڈیفینیٹلی بیٹیوں کے لیے بھی بہت سارے خواب ہوتے ہیں. تو ان خوابوں کو آپ تعبیر دے سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وہ بچے بڑے ہی خوش قسمت ہوتے ہیں جو اپنے پیرنٹس کے خوابوں کا تعبیر دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو بچوں، اگر آپ کے بہت سارے نمبر نہیں آئے ہیں، اگر آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے ہیں، تو آپ ایک لمبی دوڑ میں پڑھنے کی بجائے یو ہیو اے ویری ویری گولڈن اپرچونٹی which you can avail, and you can become lieutenant or captain in Pakistan Army, and you can have an excellent career. Not only excellent career, rather you can have honor, and definitely you can have facilities, medical facilities ہیں، accommodation facilities ہیں، بچوں کی ایجوکیشن کی فیسلٹیز ہیں، اور پھر اپنے پیرنٹس کی میڈیکل کیئر کی فیسلٹی ہے. دیٹ از اے گریٹ آنر فار دوز گرلز. سو لیٹس اسٹارٹ. آرمڈ فورسز نرسنگ سروسز، ANFS. یہ میں ان بچوں کے لیے بات کر رہا ہوں دوز ہو could not obtain 1950 یا 900 مارکس، بلکہ ان کے 700 نمبر آئے ہیں FSC میں، یا 660 نمبر بھی آئے ہیں، 60 نمبر بھی آئے ہیں. ایون جن کے 550 نمبر ہیں وہ بچے بھی اس کے لیے ایلیجیبل ہیں AFNS کے لیے. تو ہم نے کرنا کیا ہے بچوں؟ AFNS کے لیے جو کرائٹیریا ہے وہ پہلے ذرا سن لیں. اگر آپ نے میٹرک میں 60% نمبر حاصل کیے ہیں اور اب FSC میں آپ کے نمبر جو ہیں وہ 550 ہیں، یا 550 نمبر آنے کی توقع ہے، آپ کے پرنسپل جو ہیں وہ آپ کو ہوپ سرٹیفکیٹ دے دیں گے کہ اس کے فرسٹ ایئر میں 250 نمبر ہیں، تو لہذا جو ہے نا وہ 300 نمبر ہیں یا 350 نمبر ہیں، تو سیکنڈ ایئر میں بھی یہ اتنے نمبر حاصل کر لے گی. یہ ایک ہوپ سرٹیفکیٹ آپ نے کالج پرنسپل کی طرف سے لینا ہوتا ہے یہ اپلائی کرنے کے لیے. اس کے علاوہ آپ کی ہائٹ جو ہے وہ 5 فٹ ہونی چاہیے. 5 فٹ 152 سینٹی میٹر اگر آپ کی ہائٹ ہے، اور آپ میٹرک میں 60% اور FSC میں 50% نمبر آپ نے حاصل کیے ہیں، اور آپ کی 5 فٹ ہائٹ ہے، اور آپ کا جو باڈی ویٹ ہے دیٹ از اکارڈنگ ٹو دا باڈی میس انڈیکس، یعنی 5 فٹ ہائٹ کا جتنا وزن ہونا چاہیے اتنا وزن اگر آپ کا ہے تو آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں. آپ نے کرنا کیا ہے اس کے لیے؟ آپ 2 طریقے سے اس میں رجسٹر کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. ایک تو آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو رجسٹر. آپ نے کیا کرنا ہے؟ www.joinpakarmy.gov.pk اس ویب سائٹ پہ آپ نے جانا ہے، اور ڈیفینیٹلی وہاں پہ یہ بلنک کر رہا ہوگا AFNS، اس کو آپ کلک کریں، اور رجسٹریشن کے لیے آپ کلک کریں تو وہاں پہ ایک فارم اوپن ہو جائے گا. اس فارم کو آپ فل کرتے جائیں. بہت سمپل فارم ہے. اگر اس میں کوئی ڈیفیکلٹی ہو تو یو کین کانٹیکٹ می اینڈ یو کین آسک می ان کوسچن. انشاءاللہ آئی ول ٹرائی ٹو آنسر. تو بچوں، پھر آپ نے اپنے آپ کو رجسٹر کر لینا نیٹ کے ذریعے سے، انٹرنیٹ پہ آن لائن رجسٹریشن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اگر آپ آن لائن رجسٹریشن نہیں کروانا چاہتے تو یو کین گو ٹو اینی ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن سینٹر آف پاکستان آرمی.
جو سیالکوٹ میں، جہلم میں، راولپنڈی میں، لاہور میں، گجرانوالہ میں، کھاریا میں موجود ہیں ریکروٹمنٹ سینٹر. وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ، میٹرک کے، ایف ایس سی کے ڈاکومنٹ، بے فارم کی کاپی، اپنے پیرنٹس کے ابو جان کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی اور کچھ تصاویر آپ ساتھ لے جائیں گی اور وہاں پہ اپنے آپ کو رجسٹر کر لیں گے. آپ رجسٹریشن کے بعد آپ کو کال آ جائے گی، آپ کی ٹیسٹ کی کال آئے گی. اچھا، یہ رجسٹریشن کا معاملہ ہو گیا. میں نے پہلے آپ کو بتا دیا سٹینڈرڈ کیا ہے. 17 سے 25 سال کی ایج تک وہ لڑکیاں جو بی ایس میں ہیں اور بی ایس کے سیکنڈ یا تھرڈ سمیسٹر میں ہیں، وہ بھی ڈیفینیٹلی 25 سال کی تو نہیں ہوئی، بلکہ بعض ایسی بھی ہیں جو بی ایس کر چکی ہیں، وہ بھی ابھی 25 سال کی نہیں ہوئی، تو دے آر آلسو ایلیجیبل. وہ بھی اس میں ایلیجیبل ہیں، وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتی ہیں اف دے وش ٹو. تو آپ کی رجسٹریشن ہو گئی. 17 سے 25 سال آپ کی ایج ہونی چاہیے، 5 فٹ آپ کا قد ہونا چاہیے، جو وزن ہے آپ کا وہ باڈی میس انڈیکس کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی یو مسٹ ناٹ بی اوور ویٹ اور انڈر ویٹ. آپ کو بالکل آپ کا جو ہے نا وہ ویٹ اس کے اکارڈنگلی ہونا چاہیے. اب رجسٹریشن کے بعد آپ کو کال اپ لیٹر آئے گا ریٹن ٹیسٹ کے لیے. تو آپ کا جو ریٹن ٹیسٹ ہے بچوں، یہ بہت سارا مشکل نہیں ہوتا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے بات. اس میں آپ کا جو ریٹن ٹیسٹ ہے وہ فزکس، کیمسٹری اور بایو کے سلیبس میں سے ہے جو آپ نے ایف ایس سی میں پڑھی ہے. اگر آپ نے 60-70% نمبر ایف ایس سی میں لیے ہیں تو آئی ایم شیور دیٹ یو کین گو تھرو دس ایگزام اور آپ اس میں پاس کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کا ایک انیشیل فزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں آپ کی ہائٹ وغیرہ اور آپ کا ویٹ وغیرہ جو ہے وہ میئر کیا جاتا ہے. آپ کی آئی سائٹ کو جو ہے نا وہ چیک کیا جائے گا اور جو ہے نا وہ آپ کے پاؤں وغیرہ، ہڈیوں وغیرہ کا چیک کیا جائے گا، ٹوٹی ہوئی تو نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، جو ایک سمپل سا انیشیل فزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کے بعد بچوں آپ کا ایک انٹیلیجنس ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. اس میں وربل اور نان وربل کوسچنز ہوتے ہیں. بہت سمپل سا ٹیسٹ ہوتا ہے، تھوڑی سی کامن سینس رکھنے والا بندہ کر جاتا ہے. اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں اس کے لیے تو ظاہر ہے آپ بہت اچھے نمبر بھی اس میں لے سکتی ہیں. آخر پہ آپ کا انٹرویو ہوتا ہے. انٹرویو میں بچوں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے کسی بھی لیول کے انٹرویو میں، وہ ہوتا ہے آپ کا کانفیڈنس. بی کانفیڈنٹ، اپنے آپ پہ بھروسہ کریں، اپنے اللہ پہ بھروسہ کریں، آپ یقین کریں آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. جب آپ کا انٹرویو ہو جاتا ہے تو فائنل سلیکشن جو ہے وہ GHQ میں ہوتی ہے، جنرل ہیڈ کوارٹر راولپنڈی سے. جو کامیاب اور میرٹ پہ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ان کو کال اپ لیٹر آ جاتے ہیں. آپ کی یہ سلیکشن ہونے کے بعد، ایف ایس سی کے بعد آپ کی سلیکشن ہونے کے بعد آپ کو 4 سال تک میڈیسن اور سرجری پڑھائی جائے گی، یعنی آپ کی ٹریننگ کی جائے گی. آپ کو 4 سال تک نرسنگ پڑھائی جائے گی اور اس کے بعد 4 سال کے بعد آپ کو سیکنڈ لیفٹیننٹ کا رینک جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے. سیکنڈ لیفٹیننٹ جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کمیشنڈ آفیسر ہوتے ہیں اور 17 گریڈ ہوتا ہے سیکنڈ لیفٹیننٹ کا. اچھی خاصے فرنج بینیفٹس ہوتے ہیں، فیسیلیٹیز ہوتی ہیں اور زبردست قسم کا کیریئر ہوتا ہے، ٹھاٹ باٹ بھی ہوتا ہے. اچھا، یہ جو 4 سال آپ نے اسٹڈی کرنا ہے وہاں، کچھ بچوں کے ذہن میں ہوگی پتہ نہیں کتنی فیس ہوگی یہاں پہ 4 سال میں، کتنی ہمیں فی پے کرنی پڑے گی. ایسا نہیں ہے، بلکہ 4 سال میں یہ آپ کو بالکل آپ کے گھر والوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی فنانشل برڈن نہیں ہوگا. پاکستان آرمی کے بجٹ سے آپ کی یہ ساری فیسیں جو ہیں وہ ادا ہوں گی. آپ باقاعدہ پاکستان آرمی کا حصہ بن چکے ہوں گے اور آپ کو باقاعدہ منتھلی سٹائپنڈ دیا جائے گا، ماہانہ وظیفہ آپ کو دیا جائے گا، جو اچھے خاصے پیسے ہوتے ہیں. آپ کے جیب اخراجات اس سے پورے ہو جاتے ہیں. کچھ جو سیانی قسم کی خواتین ہوتی ہیں وہ ان پیسوں کو اپنے گھر والوں کو بھی دے دیتی ہیں اور اس سے وہ اپنے گھر کا خرچ بھی چلا سکتے ہیں. سو مینس ٹو سے کہ اٹ از این ایکسیلنٹ کیریئر، زبردست قسم کا کیریئر بچوں. یو مسٹ جوائن اینڈ یو مسٹ ٹرائی ٹو انٹر ان پاکستان آرمی. اگر آپ یہ سارا پروسیس مکمل کر لیتے ہیں تو 4 سال کے بعد آپ کو لیفٹیننٹ کا جو رینک مل جاتا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے جو پاکستان آرمی کی فیسیلیٹیز ہوتی ہیں وہ ساری آپ کو ملتی ہیں. لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ 10 سال کا ایک بانڈ ہوتا ہے. آپ کا جب یہ نرسنگ کا کورس مکمل ہو گیا، ایٹ لیسٹ یو آر ٹو سرو پاکستان آرمی فار 10 ایئرس. 10 سال کے لیے آپ کو سرو کرنا ہوتا ہے. کچھ بچوں کے ذہن میں یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ پڑھیں گے کہاں، یہ 4 سال جو ہیں یہ ہم کہاں پڑھیں گے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا علاقہ کون سا ہے. اگر آپ لاہور کے ارد گرد ہیں تو آپ کو لاہور کال کر لیا جائے گا. اگر آپ کھاریاں کے آس پاس ہیں تو آپ کو کھاریاں کال کر لیا جائے گا.
اگر آپ راولپنڈی کے آس پاس ہیں, کوئٹہ, ملتان کے آس پاس ہیں, تو وہاں پہ یہ سارے وہ سینٹر ہیں CMH کے اندر آپ کی کلاسز ہوں گی. سو بچوں, اس 4 سال کے دوران آپ کو فری آف کاسٹ اکوموڈیشن, فری آف کاسٹ ڈریسنگ, فری آف کاسٹ کوالٹی ایجوکیشن یہ ساری پرووائڈ کرتی ہے پاکستان آرمی. سو یو مسٹ ٹرائی ٹو جوائن. آپ دیکھیں FSC کے بعد جتنے آپ نے اگر تھوڑے نمبر لیے ہیں, 700 نمبر لیے آپ نے, 750 نمبر لیے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ BS کریں گی. BS کے بعد آپ کو جاب نہیں ملی تو آپ MS کریں گی. MS کے بعد آپ کو جاب نہیں ملی تو آپ PID میں داخلہ لے لیں گی, اور آخر پہ پتہ چلے گا جی آپ کسی پرائمری اسکول میں پڑھا رہی ہیں. تو اس سے تو کہیں بہتر یہ جاب ہے. اور پھر 4 سال کے بعد, بلکہ ابھی سے آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے, تو یو ول بی ٹریٹڈ ایز این آفیسر. آپ آفیسر کے طور پہ ٹریٹ ہوں گی. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت ساری اس ویڈیو سے ہیلپ ملی ہوگی. اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ مجھ سے کویسچن کر سکتے ہیں. آئی ول ٹرائی ٹو آنسر. اور آخر پہ پھر کہوں گا کہ آپ نے اس چینل کو, نوائے سروش کو, آپ نے سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا ہے, تاکہ آئندہ بھی آپ کو مختلف جو سروسز ہیں ان میں جاب کے حوالے سے آپ کو گائیڈنس ملتی رہے. تھینک یو ویری مچ.